قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ دعاؤں میں شدت اتنی پیدا کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہیں دینے کو راضی ہو جائے۔ مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی رہ جاتی ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ رہ جاتا ہے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں ہے۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پھر وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو نفس کی علائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کبھی ان غلاظتوں کو روح سے جدا کرنے میں وقت لگائے تو اسے دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ دوسروں کو خوشی دیکھ کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جن کی اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اے لوگو، دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیتی ہے اور سر بلند افراد کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگے تو سمجھ لیں محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پا لیتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں کرتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں 40 لوگ مل کر آمین بولیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ شادی کے کارڈ پر بیٹی کے نام کو پردے میں رکھتے ہوئے دختر نیک اختر لکھوانے والے کچھ لوگ غیر مردوں سے شادی کی مووی بنواتے ہوئے اس کا پردہ بھول جاتے ہیں۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ قرآن کی طاقت سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا نہ خطرہ بے وفائی کا۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کے انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی سمجھ نہ سکے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے تو مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ ہو، آمین۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سا بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ جس طرح خراب غذا انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے، اسی طرح ایک برا انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ جلدی نہ کریں کھانا کھانے میں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ آپ وہی ہیں نا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے پر بے حد فخر ہے۔ ٹھہرو، آمین کہتے جاؤ، اللہ تمہاری ہر پریشانی دور کرے۔ اپنی ماں کی آنکھوں کے تارے ہو تم، کسی سستی شخصیت کے لیے ٹوٹ مت جانا۔ اے اللہ، آپ مجھے اتنا بدل دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ رب سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ جب بھی وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں، محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ دنیا مکافاتی عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں دے نہیں سکتا۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے